علیکم۔ سروائیول سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ایک طوفانی مہم۔ اس کے مترجم ہیں ضیاء شاہد۔ ایک پراسرار سفر کی دل دہلا دینے والی رویداد جو 6 دن تک جاری رہا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں شریک ہر شخص ایک دوسرے کو قتل عمد کا مجرم سمجھتا تھا۔ اس داستان کا ہر کردار قدم قدم پر نیا روپ اختیار کرتا ہے اور قاری اس میں کچھ اس طرح کھو جاتا ہے جیسے یہ سنسنی خیز واقعات خود اس پر بیت رہے ہوں۔ اس سفر کا مقام ہے قطب شمالی کا برفستان اور اس کے کردار ہیں 2 سائنسدان اور 10 مسافر۔ بروز پیر وقت نصف شب سب سے پہلے جیک نے ہوائی جہاز کی آواز سنی اور مجھے بتایا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں سونے کے تھیلے میں گھسا کپ کپی دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر جیک کی بات سن کر اچھل پڑا اور منہ باہر نکالتے ہوئے کہا، کیا تم نشے میں ہو؟ یہاں اس ویرانے میں ہوائی جہاز کیسے آ سکتا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ خود باہر جا کر اس کی آواز سن لیں۔ مجھے معلوم تھا جیک کی سماعت حیرت انگیز حد تک تیز ہے، ویسے بھی اسکیمو ہونے کے سبب اس کی ساری عمر انہی برفستانوں میں گزری تھی اور تند و تیز برفانی ہواؤں کے شور کے باوجود اس کے کان دھوکہ نہ کھا سکتے تھے۔ لیکن قطب شمالی سے قریب برف کے اس جہنم میں ہوائی جہاز کی موجودگی معمے سے کم نہ تھی۔ گزشتہ 4 ماہ سے ہم نے سائنسی تحقیقات کے لیے یہاں کیمپ لگا رکھا تھا اور اس وقت سے تہذیب و تمدن سے کٹ گئے تھے، لیکن ہوائی جہاز پہلی شے تھی جس نے ہمیں یاد دلایا کہ سینکڑوں ہزاروں میل دور ایک حسین و دل فریب دنیا بھی ہے جہاں منجمد کر دینے والی سردی پڑتی ہے، نہ برف کے جھکڑ چلتے ہیں۔ یہ تصور بہت خوشائن تھا کہ آدمی وہاں معمولی گرم کپڑوں میں باہر نکل سکتا ہے، مگر یہاں اف میرے خدا! لکڑی کے بند کیبن میں پاؤں سے سر تک سونے کے مخصوص تھیلے میں گھسے ہوئے بھی جسم سن ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر دھیان ہوائی جہاز کی طرف گیا۔ یہاں دور دور تک کوئی متنفس نہ تھا، قریب ترین آبادی اور ہمارا ہیڈ کوارٹر تھول تھا اور وہ بھی یہاں سے کم و بیش 100 میل کے فاصلے پر تھا۔ ہمارے پاس وائرلیس سیٹ موجود تھا اور ہم تقریباً ہر روز تھول والوں کو موسم کی اطلاع دیتے رہتے تھے۔ اگر یہ جہاز تھول سے چلا ہوتا تو یقیناً وہ لوگ ہمیں اس کی خبر دیتے، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے ہوائی جہاز کا ذکر نہ کیا تھا۔ میں نے اپنے تیسرے ساتھی جاس کو آواز دی۔ لندن کا رہنے والا یہ نوجوان وائرلیس آپریٹر تھا۔ وہ اس سردی میں تھیلے سے نکلنے پر تیار نہ ہوا، لیکن جب اسے ہوائی جہاز کی خبر ملی تو فوراً اٹھ بیٹھا۔ ہم نے آلات دیکھے، ہوا کا رخ مشرق کی طرف تھا، یعنی باہر سرد جھکڑ چل رہے تھے۔ طوفان کی رفتار 70 میل فی گھنٹہ تھی اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے 40 درجے نیچے تھا۔ ڈاکٹر میسن، جیک نے کہا، جو کیبن کے دروازے سے کان لگائے کھڑا تھا، میرا خیال ہے ہوائی جہاز ہمارے اوپر چکر لگا رہا ہے۔ اگر میرے کان دھوکہ نہیں کھا رہے تو کئی انجنوں والا بہت بڑا ہوائی جہاز ہے۔ میں نے جلدی سے دستانے پہنے اور ہمت کر کے تھیلے سے باہر آیا۔ سردی میری ہڈیوں میں اتر گئی تھی۔ کپڑے کو آدھا گھنٹہ پہلے اتارے تھے لیکن ناقابل یقین حد تک سرد ہو چکے تھے۔ ایسی حالت میں انہیں پہننا دل گردے کا کام تھا۔ بہرحال جیسے تیسے یہ مرحلہ بھی طے ہوا۔ سمندر سے 8000 فٹ بلند گرین لینڈ کی برفستانی سطح مرتفع پر ہمارے کیبن کا درجہ حرارت بالعموم نقطہ انجماد سے کم ہی رہتا تھا، اس لیے کیبن کے دروازے برف سے بند ہو جاتے اور ہم انہیں کھولنے سے پہلے لکڑی کے ہتھوڑے سے خوب پیٹتے۔ جب برف کواڑوں کی چولوں اور کھٹکے سے الگ ہو جاتی تو کہیں جا کر کواڑ کھلتے۔ ہتھوڑے کی مدد سے دروازہ کھول کر کیبن سے باہر آیا تو منہ سے آہ نکل گئی۔
گرم فضا سے اچانک سردی میں آئیں تو پھیپھڑوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ بری طرح کھانسی آئی۔ میں فوراً جھک گیا اور برف کی اینک چڑھا لی۔ ہوا میں برف کے ذرات تھے، اس لیے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہ ذرات نہ صرف اینک کے شیشوں سے چمٹ کر انہیں دھندلا کر دیتے بلکہ کھلے ہوئے چہرے سے ٹکراتے تو جلد میں سوئیاں سی چبھنے لگتیں۔ ہوائی جہاز کی آواز اب پھر سنائی دینے لگی تھی۔ معلوم ہوتا تھا دائرے میں پرواز کر رہا ہے۔ ایک بار جب ہمارے عین اوپر سے گزرا تو اس کی کھڑکیوں میں روشنی بھی نظر آئی۔ یہ روشنی دیکھ کر یقین ہو گیا کہ ہوائی جہاز مسافر بردار ہے، لیکن یہ سمجھ نہ آئی کہ اس قدر نیچی پرواز کیوں کر رہا ہے۔ رفتار بھی کم تھی، 100-125 میل سے زیادہ نہ ہوگی۔ شاید یہاں اترنا چاہتا ہے۔ یکایک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ چلا کر جیک سے کہا، ہوائی جہاز غالباً رستہ بھول کر ادھر آ گیا ہے اور ہواباز اسے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں کہ باہر کس قدر سردی ہے۔ اگر مسافر ہوا بند کمپارٹمنٹ کھول کر اچانک قطبی برفستان میں آ گئے تو فوراً مر جائیں گے۔ تم جلدی سے کتوں کو برف گاڑی میں جوت کر لے آؤ۔ یوں تو ہمارے پاس ٹریکٹر بھی تھا، لیکن ایسی طوفانی رات میں اسے سٹارٹ کرنا آسان کام نہ تھا۔ جیک برفانی گاڑی اور کتے لینے چلا گیا۔ میں نے کیبن میں جا کر جاز سے کہا، تمہارے پاس جتنے اونی کپڑے ہوں گٹھڑی میں باندھ لو۔ سونے کے تھیلے اور آگ بجھانے والے گولے بھی ساتھ رکھ لو۔ ہو سکتا ہے زمین سے ٹکراتی ہوائی جہاز کا پیٹرول آگ پکڑ لے۔ لوہے کی کچھ سلاخیں، تار اور سرچ لائٹ کی ضرورت بھی ہوگی۔ کیبن میں بالٹیوں کا پانی جم چکا تھا۔ میں نے اسے آگ پر رکھنے کے لیے کہا اور دوڑتا ہوا باہر آیا۔ جیک کتوں سے کشتی لڑ رہا تھا۔ اس کے خاص کتے بالٹوں نے بڑی مدد کی اور یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ طوفان لمحہ بلمحہ تیز ہوتا جا رہا تھا اور ہم میں سے کوئی ہوا کے رخ کھڑا ہوتا تو اس کے منہ پر جیسے تھپڑ لگتے۔ جیک نے اپنا کنٹوپ اتار دیا اور کان لگا کر جہاز کی آواز سننے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ جانے ہوائی جہاز کہاں چلا گیا تھا؟ اچانک مجھے خیال آیا کہ طوفانی موسم میں وسیع و عریض برفستان پر ہوائی جہاز اتارنا کس قدر مشکل کام ہے۔ اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ ہمارے کیبن کے شیشوں پر برف جم چکی تھی، اس لیے ہواباز اس مدھم روشنی کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ اگر میں ٹریکٹر کی بتیاں جلا دوں تو دور تک روشنی کی ایک لکیر بن جائے گی اور ہواباز اس کی مدد سے اترنے کے لیے جگہ تلاش کر سکے گا۔ چنانچہ میں ٹریکٹر کی طرف بھاگا۔ اس کے اوپر لگا ہوا سائبان برف میں دب چکا تھا، اس لیے اندر جانے میں بڑی دقت ہوئی۔ کچھ برف کھود کر نیچے گیا اور ٹریکٹر کی اگلی بتیاں جلانے کی کوشش کی۔ بیٹری ٹھیک کام کرتی تھی، لیکن سوئچ اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ ٹھٹرے ہوئے ہاتھوں سے کھلتے ہی نہ تھے۔ میں نے دستانے اتار دیے اور ہاتھوں کو زور زور سے ایک دوسرے سے رگڑا۔ اس رگڑ سے کچھ گرمی پیدا ہوئی تو جلد کے نیچے ٹیسیں اٹھنے لگیں، یوں لگتا تھا گوشت پھٹ جائے گا۔ درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پوری قوت سے سوئچ دبائے اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ بتیاں جلتی، برف کی سطح مرتفع خاصی حد تک روشن ہو گئی۔ ادھر سائبان سے باہر بھی روشنی کا ایک فوارہ چھوٹا۔ غالباً جاز نے ہواباز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میگنیشیم کا فلیتا جلایا تھا۔ عین اسی وقت ہمیں ہوائی جہاز کی اگلی بتیاں نظر آ گئی۔ وہ بہت نیچی پرواز کر رہا تھا، زیادہ سے زیادہ 100 فٹ اوپر ہوگا۔ شور سن کر ہم فوراً زمین پر لیٹ گئے تاکہ ہوا سے اڑ نہ جائیں۔ جہاز ایک عظیم پرندے کی طرح ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گیا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جس طرف جا رہا تھا وہاں سخت برف کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں اور جہاز کا ان سے بچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ میں نے چیخ کر جیک سے کہا، برف گاڑی کو ریڈیو کے کھمبوں کے ساتھ ساتھ لے چلو۔ مجھے یقین تھا کہ قطب شمالی کی اس اندھیری رات میں پہاڑیاں تو کیا، ہواباز کے سامنے کوہ ہمالیہ بھی آ جاتا تو اسے دکھائی نہ دیتا۔ ریڈیو کے کھمبے ہمارے کیبن سے 250 گز شمال تک چلے گئے تھے۔ ہم ان کی مدد سے آگے بڑھنے لگے۔ دفعتاً جہاز کے انجن کی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور اس مرتبہ وہ بہت ہی نیچے تھا۔
میں ہاتھ بلند کرتا تو اس کے پہیے چھو سکتا تھا۔ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا اور فوراً اوندے منہ برف پر لیٹ گیا۔ جہاز ایک مرتبہ پھر ہمارے سروں پر سے گزر گیا۔ میں نے حماقت کی کہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا، لیکن جہاز کے پیچھے جانے والی ہوا نے مجھے 20 فٹ دور ڈھلان پر گرا دیا۔ ٹھوس برف پر گرنے سے سخت چوٹ آئی۔ اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ہوائی جہاز غالباً اتر گیا تھا کیونکہ گڑگڑاہٹ ختم ہو گئی تھی اور برف پر گھسٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اچانک ایسی آواز آئی جیسے کوئی دیو فولادی چادر کو توڑ مروڑ رہا ہے اور بالآخر خاموشی چھا گئی۔ ذرا حواس بجا ہوئے تو اچانک اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ میری نقاب گر چکی ہے اور ہوا کھلے چہرے سے ٹکرا رہی ہے۔ ٹارچ جلا کر اسے تلاش کرنا چاہا لیکن بے سود۔ آخر ہمت کر کے اٹھا اور گرتا پڑتا کتوں کی طرف چلا۔ پھیپھڑوں میں سرد ہوا داخل ہونے سے سانس پھول رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچ کر سامان میں سے ڈور اور چرخی نکالی اور آخری کھمبے سے ڈور باندھ کر آگے چلے۔ یہ ڈور 4000 گز لمبی تھی۔ اس وقت ہماری زندگیاں صحیح معنوں میں اس ڈور سے بندھی تھیں، کیونکہ ڈور ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی تو اندھیرے میں واپس کیبن تک جانا ممکن نہ تھا۔ میں سب سے آگے تھا، میرے پیچھے جیک کتے اور برف گاڑی لیے آ رہا تھا۔ آخر میں جاز تھا جس کے ہاتھ میں چرخی تھی۔ چرخی سے ڈور خود بخود کھل رہی تھی۔ سرد ہوا میں سانس لینا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ عام حالات میں 1 منٹ میں جتنی مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں اس سے تقریباً 2 گنا سانس لینے پڑتے ہیں تاکہ ہوا پھیپھڑوں میں پہنچ کر دل کی حرکت کو قائم رکھ سکے۔ یوں بھی پھسلواں برف پر وزنی کپڑوں میں دوڑنا آسان کام نہیں۔ بہرکیف ہم اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ جلد سے جلد جہاز تک پہنچ جائے۔ مجھے یقین تھا اگر جہاز ٹکرا گیا تو مسافروں میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچ سکے، وہ فوراً ہی مر جائیں گے۔ تاہم یہ امید تھی کہ شاید وہ برف میں پھنس گیا ہو اور اندر بیٹھے ہوئے مسافروں کو محض چوٹیں آئی ہوں۔ ایسی حالت میں انہیں فوری طور پر کیبن میں پہنچانے کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے پاس کوئی بند سواری نہ تھی۔ کھلی برف گاڑی میں مسافروں کو کیبن تک لے جانا اور پھر 40-50 آدمیوں کی خوراک کا بندوبست، رہنے کے لیے جگہ، پہننے کو کپڑے، یہ سب ایسے مسائل تھے کہ سوچ سوچ کر ذہن معاف ہوا جا رہا تھا۔ ہمارے پاس نہ صرف جگہ اور لباس کی کمی تھی بلکہ کھانے کی چیزیں بھی نہایت قلیل تھیں، اور قطبی برفستانوں میں کھائے پیے بغیر زیادہ دیر تک زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ جاز کی آواز نے چونکا دیا، ڈاکٹر میسن، ڈور ختم ہو گئی ہے۔ اف میرے خدا، اب کیا کریں؟ ڈور ختم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آگے بڑھے تو واپس کیبن تک نہ پہنچ سکیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ تو ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ میں نے جیک سے کہا، برف گاڑی پر لدے ہوئے سامان میں سے بانس کے کھونٹے نکالے۔ وہ کھونٹے لے کر میرے پاس آیا تو ٹارچ کی روشنی میں اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی۔ غالباً برف سے چہرہ سوج گیا تھا۔ وہ فوراً مڑا اور ایک اونی بنیان لے آیا۔ یہ بنیان میں نے چہرے پر لپیٹ لی۔ آنکھیں کھلی تھیں لیکن کچھ نہ کچھ بچاؤ ہو گیا تھا۔ جس جگہ ڈور ختم ہوئی تھی وہاں کھونٹا گاڑا، ڈور اس سے باندھی، پھر اندازے سے شمال کی طرف چل پڑے۔ جہاز تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھونٹا گاڑ دیتا تاکہ واپسی میں ان کی مدد سے راستہ تلاش کیا جا سکے۔ ڈور 4000 گز لمبی تھی اور اس کے ختم ہونے کے بعد بھی ہم 50 گز آگے جا چکے تھے، لیکن ہوائی جہاز کہیں نظر نہ آیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہیں غلط سمت میں نہ آ گئے ہوں کہ اچانک پاؤں پھسلا اور میں تقریباً 10 فٹ چوڑے کھڈ میں گر پڑا۔ ٹارچ جلا کر دیکھا تو مارے خوشی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ کھڈ نہ تھا بلکہ ہوائی جہاز کے سخت برف پر گھسٹنے کی وجہ سے 1.5-2 فٹ گہرا راستہ بن گیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور ہم اس راستے میں دوڑنے لگے۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا کہ کھڈ سامنے آ گئی، ورنہ 10-15 فٹ دائیں یا بائیں نکل جاتے تو قیامت تک ہوائی جہاز کو تلاش نہ کر سکتے۔ ہوا پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی اور چونکہ ہم مخالف سمت میں جا رہے تھے اس لیے بار بار گر پڑتے۔ 200 گز، 300 گز، 400 گز، تقریباً پون میل، اور پھر اچانک ہوائی جہاز کا ڈھانچہ نظر آ گیا۔
اس کا دایاں بازو برف میں دھنس گیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ پیٹرول میں آگ نہ لگی تھی۔ جہاز میں مکمل خاموشی تھی اور کیبن کی کھڑکیوں میں سے نیلگوں روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ بروز پیر، وقت رات کے 1 بجے سے 2 بجے تک۔ جیک نے سرچ لائٹ کا پلگ بیٹری میں لگا دیا۔ ڈھانچے پر برف کی ہلکی سی تہ جم چکی تھی، پھر بھی ٹارچ کی روشنی میں BOAC کے حروف بڑی آسانی سے نظر آ گئے۔ خدا جانے BOAC کا جہاز اس طرف کیا لینے آیا تھا، کیونکہ اس فضائی کمپنی کا کوئی جہاز گرین لینڈ نہ آتا تھا۔ جیک نے گھوم پھر کر جہاز کا دروازہ تلاش کر لیا تھا اور مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ میں نے برف گاڑی میں سے لوہے کی ایک سلاخ اٹھائی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر آپ جانتے ہیں ہوائی جہازوں کے دروازے اتنے ہلکے نہیں ہوتے کہ صرف ایک سلاخ کی مدد سے باہر سے کھل جائیں۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ سلاخ ٹوٹ گئی اور میں کمر کے بل زمین پر گرا۔ دل ہی دل میں اپنی حماقت پر افسوس کرتا ہوا اٹھا اور جہاز میں داخل ہونے کی کسی اور تدبیر پر غور کرنے لگا۔ آخر میں یہی سوجی کہ دائیں بازو کے پنکھوں پر چڑھنے کی کوشش کروں جو مڑ کر زاویہ قائمہ بنا رہے تھے۔ اگر کسی طرح جہاز کے پیڈ تک پہنچ جاؤں تو کھڑکی کے شیشے توڑ کر اندر جانا زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ ایک تو جہاز کی سطح پھسلواں تھی، دوسرے تیز ہوا چل رہی تھی، اس لیے بار بار پھسل جاتا۔ یہاں بھی ناکامی ہوئی تو جہاز کے چکر کاٹنے لگا کہ کس طرح اندر جاؤں۔ آخر ایک جگہ جہاز کی ناک برف میں گھسی ہوئی نظر آئی۔ ٹکر کی وجہ سے ہوا باز کے سامنے لگے ہوئے دونوں شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ ظاہر تھا کہ ہوا باز مر چکا ہوگا۔ باہر کیف جہاز میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا تھا۔ میں نے سرچ لائٹ برف کی ایک چٹان پر کچھ اس طرح رکھی کہ روشنی ہوا باز کے پچکے ہوئے کیبن میں داخل ہونے لگی۔ پھر میں اچھل اچھل کر ٹوٹا ہوا شیشہ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس میں ناکام رہا تو جیک کے کندھوں پر چڑھ کر وہاں تک پہنچا اور بدقت تمام جہاز کے کنٹرول کیبن میں داخل ہو گیا۔ اندر قدرے اندھیرا تھا اور میں فوراً ہی کسی جسم سے ٹکرا گیا۔ ٹارچ جلا کر دیکھا، اف میرے خدا! یہ نائب ہوا باز تھا۔ شاید جہاز جب برف سے ٹکرایا تو یہ فوراً ہی مر گیا ہوگا۔ اس کا سر کیما ہو چکا تھا اور ایک سائنسدان ہونے کے باوجود زیادہ دیر تک میں اس کی طرف نہ دیکھ سکا۔ جیک کو بلایا۔ اگلی ہی لمحے وہ چند لحاف اور مارفیا کے انجیکشن لے کر اوپر آ گیا۔ میں نے ایک لحاف نائب ہوا باز کے جسم پر ڈال دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر دوسرے ہوا باز کی طرف نظر ڈالی۔ وہ اپنی سیٹ پر خاموش پڑا تھا۔ ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کا جسم سرد ہو چکا تھا۔ وائرلیس کے کمرے میں آپریٹر بے ہوش پڑا تھا اور سامنے رکھا ہوا ریڈیو ٹرانسمیٹر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ پیچھے دیوار پر خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے۔ آپریٹر کو سخت چوٹ آئی تھی اور سر کے پچھلے حصے میں سوراخ ہو گیا تھا۔ اسے فوری آپریشن کی ضرورت تھی، لیکن میں یہ کام انجام نہ دے سکتا تھا۔ پچکی ہوئی کھوپڑی کا آپریشن کوئی ماہر سرجن ہی کر سکتا تھا۔ پھر بھی میں نے مارفیا کا انجیکشن دیا اور اسے بھی لحاف سے ڈھانپ کر آگے بڑھ گیا۔ آپریٹر کے کمرے کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے کیبن میں لاش دیکھ کر میں نے اندر جانا مناسب نہ سمجھا۔ ایئر ہوسٹس نعمت خانے میں پڑی آہستہ آہستہ کراہ رہی تھی۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا صدمے سے بے ہوش ہے۔ بہرحال ٹوٹے ہوئے شیشے میں سے سرد ہوا اندر آ رہی تھی، اس لیے میں نے اس پر بھی ایک کمبل ڈال دیا اور مسافروں کے کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ دروازہ ٹوٹ کر پھنس گیا تھا۔ میں نے اور جیک نے مل کر زور سے دھکا دیا۔ معلوم ہوتا تھا کوئی شخص اندر دروازے کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ اس کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلتی ہی انتہائی گرم ہوا کا جھونکا مجھ سے ٹکرایا اور اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ یوں محسوس ہوا جیسے شعلوں میں گر گیا ہوں۔ اپنے سے زیادہ مجھے ان مسافروں کا خیال تھا جو اچانک سردی کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے اندر جاتی فوراً دروازہ بند کر دیا۔
جہاز کا انجن بند تھا اور باہر درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے 100 درجے نیچے تھا، لہٰذا آہستہ آہستہ کمپارٹمنٹ کی گرمی ختم ہو رہی تھی۔ دروازے کے پاس میرے سامنے ہی 2 مسافر زخمی پڑے تھے۔ ایک سیٹ پکڑے شرابیوں کی طرح آگے پیچھے جھول رہا تھا، اس کی پیشانی خون آلود تھی۔ اچانک ایک خیال آیا اور میں نے جیک سے کہا، جا کر ایئر ہوسٹس کو اندر لے آئے، نعمت خانے کی سردی شاید وہ برداشت نہ کر سکے۔ جیک چلا گیا تو میں دوبارہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پیشانی سے خون صاف کرتے ہوئے بولا، کیوں جناب، یہ سب کیا ہے؟ آپ کا جہاز ٹکرا گیا ہے، کیا آپ کو کچھ یاد نہیں پڑتا؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک زبردست دھچکا لگا اور گھسیٹنے اور نوچنے کی آوازیں آئیں، پھر شاید میں دروازے سے ٹکرا گیا۔ یہ کہہ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے باقی نشستوں پر نظر ڈالی۔ خیال تھا کہ رقت آمیز مناظر دیکھنے پڑیں گے، کسی کی کھوپڑی ٹوٹ گئی ہوگی تو کسی کا جسم پس کر کیما بن چکا ہوگا، لیکن یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کوئی نشست ٹوٹی ہوئی نہ تھی، اکثر نشستیں خالی تھیں اور جہاز میں کل 10 مسافر تھے۔ 2 مرد اگلی نشستوں پر نیم دراز تھے، ان میں سے ایک دوہرے بدن اور مضبوط جسم کا مالک تھا، دوسرا پست قد اور عمر میں زیادہ تھا۔ ان دونوں سے پیچھے ایک شخص 2 آدمیوں کی نشست پر تنہا بیٹھا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دھکے سے نیچے نہ گرا تھا، وہ بے ہوش تھا، نہ گھبرایا ہوا۔ ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی تو معلوم ہوا کہ پادریوں کا سا لباس پہن رکھا ہے۔ مجھے دیکھ کر بھی خاموش رہا۔ میں نے بڑے ادب سے کہا، مقدس باپ، آرام سے بیٹھیے، اب آپ محفوظ ہیں، اور آگے بڑھ گیا۔ کھڑکی کے قریب 4 نشستوں پر 4 مسافر بیٹھے تھے، ان میں 2 عورتیں تھیں اور 2 مرد۔ ایک عورت کی عمر خاصی زیادہ تھی، لیکن اس نے اپنے منہ پر اتنا کچھ تھوپ رکھا تھا کہ عمر سے 10 سال کم نظر آتی تھی۔ پہلی نظر میں اس کی صورت مجھے دیکھی بھالی معلوم ہوئی، لیکن میں نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا کچھ یاد نہ آیا۔ اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھی ہوئی عورت غالباً فضول خرچ اور دولت مند تھی۔ قیمتی سمور کا لباس، بے تحاشا جوہرات پہنے ہوئے، بالوں کا رنگ مصنوعی سنہری۔ دونوں مرد خواب کے عالم میں تھے۔ ایک موٹا تگڑا 50 سال کا، چمکدار بال، گھنی مونچھیں، دوسرا معمر لیکن دبلا پتلا، شکل و صورت سے یہودی نظر آتا تھا۔ کمپارٹمنٹ کے آخر میں 2 مسافر اور تھے۔ ایک 18-19 برس کی لڑکی تھی، بھورے بال، عام سی برساتی پہنے ہوئے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے سہارا دیا تو چیخ اٹھی، شاید میرا کندھا ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے جھک کر دیکھا، اس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ آخری شخص کے قریب گیا، وہ مر چکا تھا۔ جتنی دیر میں نے سارے کمپارٹمنٹ کا چکر لگایا، تقریباً سب مسافر بیدار ہو گئے۔ وہ سخت پریشان تھے اور الٹے سیدھے سوالات کر رہے تھے۔ میں انہیں صورتحال سے باخبر کرنا چاہتا تھا کہ جیک اندر آیا اور بولا، جناب، وہ ایئر ہوسٹس اندر آنے پر تیار نہیں ہے، کہتی ہے میں ریڈیو آپریٹر کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں گی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایئر ہوسٹس کا سب سے پہلا فرض مسافروں کی نگہداشت ہے، نہ کہ عملے کی دیکھ بھال، لیکن ایسی معمولی باتوں پر غور کرنے کی فرصت نہ تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے اس بات پر تعجب تھا کہ کسی مسافر نے حفاظتی پیٹی نہ باندھی تھی، حالانکہ ہوا باز نے جہاز اتارتے وقت یقیناً مسافروں کو مطلع کیا ہوگا اور اصولاً انہیں حفاظتی پیٹیاں باندھنی چاہیے تھیں۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ریڈیو آپریٹر، ایئر ہوسٹس، ہوا باز اور عملے کے دوسرے لوگ بھی اس بات سے بے خبر تھے کہ ہوائی جہاز زمین سے ٹکرانے والا ہے، یا پھر جان بوجھ کر مسافروں کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ جہاز کا دروازہ، جسے بالعموم مسافر اترنے اور چڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پچک کر کچھ ایسا بند ہوا تھا کہ اسے کھولنا ممکن نہ تھا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سوچا سب مسافروں کو کیبن تک لے جانے کے لیے انہی ٹوٹے ہوئے شیشوں میں سے نیچے اتارنا ہوگا۔ اسی فکر میں تھا کہ سفید بالوں اور چوہے کی رنگت والی مونچھوں کا مالک آگے بڑھا۔ یہ شخص مجھے پہلی نظر میں کارٹون لگا، کسی ریٹائرڈ کرنل کا کارٹون۔ بہرکیف اس نے بفرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا گڑبڑ ہے؟ ہمارا جہاز یہاں کس لیے اتارا گیا ہے اور تم لوگ کون ہو؟
میں نے مختصر لفظوں میں سب مسافروں کو بتایا، آپ کا جہاز یہاں ایک برف کے تودے سے ٹکرا گیا۔ رہی یہ بات کہ ہوا باز جہاز کو اتارنے کی کوشش کیوں کر رہا تھا، اس کے بارے میں سر دست کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ آپریٹر کی حالت نازک ہے۔ ہم لوگ سائنسدان ہیں، موسم اور زمین کی تحقیق کی خاطر یہاں رہتے ہیں۔ ہمارا تجرباتی مرکز کوئی 1.5 میل دور ہے۔ آپ کے ہوائی جہاز کی آواز سنی تو بھاگم بھاگ یہاں پہنچے۔ آپ لوگ گرین لینڈ کے شمالی حصے میں، جہاز سے باہر درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے 100 درجے نیچے ہے، اور اگر ہم یہاں نہ پہنچتے تو آپ جلد ہی سردی سے کلفی بن جاتے۔ زیادہ باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت آپ کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہم جو کہیں اس پر عمل کیا جائے۔ بصورت دیگر نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ مسافروں کے چہرے زرد پڑ گئے، عورتیں سسکیاں بھرنے لگیں۔ جہاز قطب شمالی کیسے پہنچ گیا؟ یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر تھی، لیکن لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی سردی اور باہر چلنے والی برفانی ہوائیں اس بات کا مکمل ثبوت تھیں کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہے۔ باہر کیف انہیں حیرت اور ساسیمگی کے عالم میں چھوڑ کر ہوا باز کے کیبن کی طرف مڑا تو گنجے اور معمر شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحت مند نوجوان نے میرا راستہ روک لیا اور کام میں ہاتھ بٹانے کی پیشکش کی۔ میں نے جیک کو بلا کر اس نوجوان کو گرم کپڑے دلوائے اور خود ایئر ہوسٹس کی طرف گیا۔ وہ ہوا باز کے کیبن کے سامنے آپریٹر کا زخمی سر اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترمہ، آپ کیسی ہوسٹس ہیں کہ جہاز کے مسافروں کے بجائے ایک شخص کی خبرگیری میں مصروف ہیں؟ اس نے اپنا زرد چہرہ اوپر اٹھایا اور میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، کیا یہ بچ جائے گا؟ سر دست کچھ کہنا مشکل ہے۔ آپ جلدی سے یہ سموری کپڑے پہن لیں تو ہم اسے اپنے کیبن میں لے جائیں گے۔ نیچے برف گاڑی تیار کھڑی ہے۔ قدرے تذبذب کے بعد ہوسٹس نے گرم کپڑے پہن لیے۔ اب اسے مسافروں کی خبرگیری کا خیال آیا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ زخمی آپریٹر کو ٹوٹے ہوئے شیشوں میں سے برف گاڑی تک پہنچا کر مسافروں کے کمپارٹمنٹ میں گیا اور انہیں تاکید کی کہ میری واپسی تک دروازے اچھی طرح بند رکھیں اور باہر نکلنے کی حماقت نہ کریں۔ پھر برف گاڑی تک گیا۔ جیک اور وہ نوجوان جس نے ہمارا ہاتھ بٹانے کی پیشکش کی تھی زخمی آپریٹر کو اسٹریچر پر لاد چکے تھے۔ ہوسٹس پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ جیک نے بتایا کہ ہوسٹس کی کمر میں چوٹ آئی ہے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ اس سے کچھ دریافت کر سکوں۔ ہوا کی تیزی میں کمی ہو گئی تھی، لیکن سردی پہلے سے بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کتے بھی ہوائی جہاز کے سائے سے باہر آنے پر تیار نہ تھے۔ جیک نے مار مار کر انہیں چلنے پر مجبور کیا اور ہم کیبن کی طرف روانہ ہوئے۔ ہوسٹس برف گاڑی پر زخمی آپریٹر کا سر تھامے بیٹھی تھی اور جیک، وہ نوجوان اور میں ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ 5 منٹ میں ہم منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ جیک نے فوراً اسٹوو چلایا۔ میں نے جاس کی مدد سے آپریٹر کو کھاٹ پر لٹا دیا اور کھاٹ اسٹوو کے قریب رکھ دی، پھر اپنا سونے کا تھیلا اٹھا کر آپریٹر کو پہنا دیا۔ ایک لحاف اس کے اوپر ڈال کر ہوسٹس کو کافی بنانے کی ہدایت کی اور واپس جہاز کی طرف چلا۔ میرا خیال ہے اگر مسافروں کا خیال نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اس کڑاکے کی سردی میں باہر نہ نکلتا، لیکن اس وقت تن بدن کا ہوش نہ تھا۔ منجمد کر دینے والے موسم میں بھی 10 منٹ تک جہاز تک پہنچ گئے۔ دروازہ بند ہونے کے باوجود کمپارٹمنٹ کا درجہ حرارت 33 درجے تک گر چکا تھا اور سارے مسافر سردی سے کانپ رہے تھے۔ جیک اور جاس نے گرم کپڑوں کی گٹھڑی کھولی اور مسافروں میں تقسیم کرنے لگے۔ سب کپڑے پہن چکے تو میں نے کہا، میرے یہ دونوں ساتھی آپ کو ہماری قیام گاہ تک پہنچا دیں گے۔ آپ میں سے ایک صاحب، یا زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک خاتون، میری مدد کو ٹھہر جائیں۔ سب سے آخر میں جو لڑکی اکیلی بیٹھی ہے اس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور میں چاہتا ہوں یہیں اس کی پٹی کر دوں تاکہ راستے میں تکلیف نہ ہو۔ معمر اور صورت آشنا عورت نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ بٹانے کی پیشکش کی۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ اس عورت نے لڑکی کو ہوشیاری سے باتوں میں لگا لیا اور میں نے اس کی ہڈی اصل جگہ بٹھا کر پٹی باندھ دی۔ لڑکی کا نام ہیلن تھا اور وہ جرمن تھی۔ اس دوران میں نے معمر عورت کو پہچان لیا۔ وہ میری لگاروے تھی، تھیٹر اور موسیقی کی شہرت یافتہ
اور زندہ دل عورت۔ سارے یورپ میں اس کا شہرہ تھا۔ میں نے لائف میں اس کی تصویریں دیکھی تھی، لائف میگزین میں اس کی تصویریں دیکھی تھی۔ یہ جان کر وہ بہت خوش ہوئی کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ فوراً ہی مجھ سے بے تکلف ہو گئی اور بولی، اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اور وہ تصویر جس کا تم ذکر کر رہے ہو جوانی کی تھی۔ بہرحال تم نے ہم سب کی جان بچائی ہے، اس لیے میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں۔ مجھے تکلف سے نفرت ہے، تم مجھے میری ہی کہہ سکتے ہو۔ اور ہاں، تمہارا کیا نام ہے؟ میسن، ڈاکٹر پیٹر میسن۔ 15 منٹ بعد میں ہیلن اور میری لگاروے کو لے کر اپنے کیبن میں پہنچ گیا۔ سیڑھیاں اترتی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سارے مسافر ایک طرف کھڑے تھے اور کمرے کے وسط میں جاز شدید بے چارگی کے عالم میں ریڈیو ٹرانسمیٹر کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ ٹرانسمیٹر واحد شے تھی جو بیرونی دنیا سے ہمارا تعلق قائم رکھتی تھی، لیکن اس وقت یہ شے ٹوٹ چکی تھی اور زمین پر اوندھی پڑی تھی۔ غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب ہم اس سرد برفستان میں بے یار و مددگار تھے۔ کہیں پیغام بھیج سکتے تھے، نہ وصول کر سکتے تھے۔ بروز پیر، وقت رات 2 بجے سے 3 بجے تک۔ آدھے منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میری بولنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ پھر بات شروع کی، تمہارے غصے کے زبان میں لکنت آ گئی۔ کس خبیث کی حرکت ہے یہ؟ وہ بڑے میاں جنہیں میں دل ہی دل میں کرنل سمجھ رہا تھا آگے بڑھے اور غصے میں بولے، صاحب زبان سنبھال کر بات کیجیے، ہم سب معزز لوگ ہیں، چپ رہیے۔ میں ہر قیمت پر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ذلیل حرکت کس کی ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ میرا خیال ہے اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، ہوسٹس ہکلاتے ہوئے بولی۔ اچھا تو یہ تم ہو، حالانکہ تم بخوبی جانتی ہو کہ ریڈیو ٹرانسمیٹر کتنی اہم چیز ہے۔ نہیں، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھے افسوس ہے جناب کہ آپ کا نقصان ہوا، ایک صاحب نے آگے بڑھ کر کہا۔ اس کا ایک ہاتھ زخمی تھا اور وہ اس پر پٹی باندھ رہا تھا۔ اور یہ آپ کے ہاتھ پر چوٹ کیسے آئی؟ ٹرانسمیٹر گرا تو میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی، بہت وزنی چیز ہے صاحب، میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اچھا تو محترمہ، آپ کہیے، یہ حرکت آپ سے کیسے اور کیوں کر سرزد ہوئی؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں ہواباز جمی واٹر مین کے پاس بیٹھی تھی، اٹھنے لگی کہ ٹرانسمیٹر سے ٹکرا گئی اور وہ نیچے آ گرا۔ میں نے جاز کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، 150 پاؤنڈ وزنی ٹرانسمیٹر معمولی دھکے سے نہیں گر سکتا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، ہر شخص بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ ہوسٹس کا بیان حقیقت پر مبنی نہ تھا، لیکن فوری طور پر اس کا جواب تلاش کرنا مشکل تھا کہ ٹرانسمیٹر کیسے ٹوٹا۔ میں نے جیک سے کہا کہ غلہ خانے میں سے کچھ خالی پیپے اٹھا لائے تاکہ سب لوگ ان پر بیٹھ سکیں، اور زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف ہو گیا۔ وہ نوجوان جس نے پہلے بھی ہمارا ہاتھ بٹایا تھا قریب آ کر بولا، جناب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری جانیں بچائیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ آپ سائنسدان ہیں، اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سائنسی آلات آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن ہوسٹس سے آپ کا سلوک زیادہ سخت ہے۔ ٹرانسمیٹر دوبارہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ 10 دن کے اندر اندر آپ کو ایک نیا ٹرانسمیٹر لے دوں گا۔ میں نے اس پر ایک کڑی نظر ڈالتے ہوئے کہا، بجا فرمایا، لیکن آپ نیا ٹرانسمیٹر صرف اس صورت میں خرید سکتے ہیں جب برف کے اس جہنم سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے، اور اب تو ہمارا بچنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ یہ گرین لینڈ کا برفستان ہے، قریبی شہر یہاں سے 300 میل دور ہے، اور راستے میں برف کا ایک وسیع سمندر حائل ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس خوراک کی بہت تھوڑی مقدار ہے۔ باہر کیف یہ باتیں بعد میں ہوں گی، فی الحال آپ مشروب سے شوق فرمائیے۔ مسافروں کے چہروں پر مایوسی کے سائے پھیل گئے۔ جیک نے سب کو مشروب پیش کیا۔ پادری نے انکار کیا، لیکن میں نے بااصرار اسے گلاس تھما دیا اور زخمی ہواباز کی طرف متوجہ ہوا جسے میں اب تک آپریٹر سمجھ رہا تھا۔ یکایک میری نظر ہوسٹس کی انگلی کی طرف اٹھ گئی۔ اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ BOAC کی کسی ہوسٹس کو انگوٹھی پہننے کی اجازت نہیں ہے۔
میں نے کئی بار اس سے کہا تھا کہ اپنی کمر کا زخم مجھے دکھائے۔ میری لگاروے نے بھی میری تائید کی تھی مگر وہ برابر انکار کرتی رہی۔ تنگ آ کر سوچا معمولی خراش ہوگی، جبھی دکھانے سے گریز کر رہی ہے، اور دوسرے مہمانوں کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر کچھ سوچ کر کہا، خواتین و حضرات، اگلے چند روز، ہفتے، مہینے یا شاید مرنے تک ہمیں ساتھ رہنا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ایک دوسرے سے متعارف ہو جائے۔ اپنے بارے میں صرف اتنا اور کہنا چاہوں گا کہ یہاں ہم صرف 3 آدمی ہیں، لیکن ہمارے 5 ساتھی شمال کی طرف برفانی جھیلوں کی تحقیق اور تلاش کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی 3 ہفتے بعد لوٹیں گے، پھر ہم بھی اپنا بوریا بستر باندھ کر کسی اور جگہ روانہ ہو جائیں گے۔ آپ میں سے ایک ہستی کو میں پہلے سے جانتا ہوں، اور وہ ہیں ملکہ موسیقی مس میری لگاروے۔ باقی حضرات خود تکلیف کریں۔ وہ شخص جس کے سر پر پٹی بندھی تھی بولا، میرا نام کاروسنی ہے، گوبل ٹریکٹر کمپنی میں ملازم ہوں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، ہمارے پاس بھی ایک ٹریکٹر ہے لیکن اس کا انجن قدرے خراب ہے، آپ اسے ٹھیک کر دیں گے؟ کاروسنی کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ میرا مطلب ہے مجھے کبھی ٹریکٹر ٹھیک کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، میں تو ان کی فروخت کا کام کرتا ہوں، باہر کیف کوشش کروں گا۔ پادری بولا، میرا نام اسمال ووڈ ہے، لندن میں عیسائیت کی سالانہ کانفرنس میں شریک ہونے کی خواہش تھی لیکن قسمت یہاں کھینچ لائی۔ معمر گنجے نے کہا، میرا نام سولی لیوبن ہے، نیو یارک کا رہنے والا ہوں، یہ میرا شاگرد جانی ہے، جانی زگارو، میں اسے مکہ بازی کی مشق کراتا ہوں، مینیجر ہوں اس کا۔ سولی لیوبن نے جس نوجوان کی طرف اشارہ کیا تھا اس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ زخمی ہواباز کو کیبن تک پہنچانے میں اس نے میری مدد کی تھی۔ لیکن مسٹر سولی، آپ کا شاگرد شکل و صورت سے تو مکہ باز دکھائی نہیں دیتا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا اور خواتین کی طرف مڑا۔ فضول خرچ اور جواہرات سے لدی پھندی عورت بولی، ڈاکٹر میسن، آپ نے میرا نام سنا ہوگا، مجھے ڈینسی کریگ کہتے ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، میں نے اخبارات میں اس کا نام اور تصویریں دیکھی تھی، وہ بے اندازہ امیر عورت تھی۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بولی، اور یہ میری خادمہ ہیلن ہے، اشارہ اس لڑکی کی طرف تھا جس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اچھا، جبھی آپ اس غریب کی مرہم پٹی نہیں کر رہی تھی؟ مکہ باز جانی زگارو نے فکرہ چست کیا۔ نینسی کریگ نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ بڑی خودسر اور مغرور عورت تھی۔ سفید بالوں اور چوہے کی رنگت جیسی مونچھوں والے بڑے میاں جنہیں میں کرنل سمجھتا تھا بولے، ڈاکٹر میسن، میرا نام ہاف مین برسٹیز ہے، برطانیہ کی دستور ساز اسمبلی کا رکن ہوں، ہم آپ سے ہر طرح سے تعاون کریں گے کیونکہ آپ نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ سب سے آخر میں اس شخص نے جو یہودی دکھائی دیتا تھا صرف اتنا کہا، مجھے تھیوڈر ماہلر کہتے ہیں، یہودیوں نسل ہوں۔ تعارف ختم ہوا تو مسافروں نے مجھ پر سوالوں کی بارش کر دی۔ ہوائی جہاز کیوں اور کیسے گرا؟ کیا ہواباز اناڑی تھے؟ انہوں نے مسافروں کو اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ ہوائی جہاز راستے سے بھٹک گیا تھا تو وائرلیس پر کسی قریبی اسٹیشن کو خبر کیوں نہ دی گئی؟ کیا وائرلیس سیٹ خراب تھا؟ گرین لینڈ کی برف پر جہاز اتارنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کسی سوال کا جواب میرے پاس نہ تھا۔ مسافروں کی توجہ ان مسائل کی طرف سے ہٹانے کے لیے میں نے جیک سے کہا، کھانا لے آؤ۔ میری لگاروے نے اس کا ہاتھ بٹانے کی پیشکش کی جو بخوشی قبول کر لی گئی۔ میں نے ہوسٹس سے کہا، آپ کا نام مارگریٹ روز، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اتنے بڑے ہوائی جہاز میں اتنے کم مسافر کیوں تھے؟ یہ خصوصی پرواز تھی، مسافر زیادہ ہو جاتے ہیں تو کمپنی زائد پروازوں کی اجازت دیتی ہے، جہاز میں مسافر کم تھے اس لیے صرف میری ڈیوٹی لگی، اور آپ نے لمبی تان کر اپنی ڈیوٹی انجام دی؟ جی نہیں، سمجھ میں نہیں آتا اس بار کیا ہوا، اس سے پہلے میں سفر میں کبھی نہیں سوئی، اگر مجھے نیند نہ آتی تو شاید کرنل ہیرسن بچ جاتے، کم از کم میں انہیں خبردار کر دیتی۔ کرنل ہیرسن کون؟ وہی جو بقول آپ کے پچھلی نشست پر مردہ پڑے تھے۔
آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کرنل تھے؟ مسافروں کی فہرست میں ان کا یہی نام تھا۔ ہوسٹس کی باتیں کچھ عجیب و غریب تھی۔ جہاز جن پراسرار حالات میں اترا تھا ان سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ ہوسٹس کو کچھ ایسی باتوں کا علم ہے جنہیں وہ چھپا رہی ہے۔ دوسری طرف اب تک جس رویے کا مظاہرہ کیا تھا ہرگز کسی ہوسٹس کے لیے روا نہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ اس لڑکی پر کڑی نظر رکھوں گا۔ ہمارے پاس خوراک کی قلت تھی، لیکن اس وقت مسافروں کو یہ بری خبر سنانے سے کچھ فائدہ نہ تھا۔ رات کا کھانا سب نے ڈٹ کر کھایا۔ صبح کے 3 بج چکے تھے، سب کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ کیبن کی دیواروں میں لکڑی کے متعدد تختے لگے ہوئے تھے۔ میں نے عورتوں سے کہا کہ ان پر سو جاؤ۔ ہوسٹس روز نے البتہ میری بات ماننے سے انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ میں زخمی ہواباز کے قریب فرش پر سو رہوں گی۔ باقی مہمانوں کو تختوں پر جگہ دی گئی۔ سب لوگ سو گئے تو میں نے جاز کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور اپنی ڈائری جس میں موسم کی رپورٹ لکھی جاتی تھی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں کیبن سے نکل کر ٹریکٹر کی طرف گئے اور اس کے سائبان تلے بیٹھ گئے۔ میں نے جاز سے پوچھا، کیوں، تمہارا کیا خیال ہے ان مسافروں کے متعلق؟ میں مطمئن نہیں ہوں، اور نہ ہی میں۔ ہوائی جہاز کے برفانی تودے سے ٹکرانے کی جو وجوہ میں نے بیان کی تھی بالکل غلط ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کسی مسافر کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ کیا ہونے والا ہے، حتیٰ کہ ہوسٹس بھی بے خبر سو رہی تھی۔ کم از کم وہ لوگ یہی کہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہوسٹس سمیت سب کو بے ہوش کرنے والی دوا دی گئی تھی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جاز نے سوال کیا۔ میرے بھائی، ہم ہوائی جہاز میں داخل ہوئے تو اکثر مسافر بے ہوش پڑے تھے، بعض ہوش میں آ رہے تھے، لیکن ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ دیر سے سوئے پڑے ہیں۔ ہوسٹس بھی کرسی پر دراز تھی۔ وہ جہاز کے ٹکرانے سے بے ہوش نہ ہوئے تھے، وگرنہ اتنی جلدی ہوش میں کیسے آ جاتے؟ پھر انہیں دھچکا لگنے کی خبر ہوتی۔ لیکن تم دیکھ رہے تھے کہ بظاہر کسی نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس نے جہاز کو اترتے یا چٹان سے ٹکراتے ہوئے محسوس کیا۔ چنانچہ میں طویل غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اس بات کا ایک اور ثبوت بھی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ریڈیو ٹرانسمیٹر ہلکا سا دھکا لگنے سے زمین پر گر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ معلوم ہوتا تھا بات جاز کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کسی نے اسے میز سمیت پوری قوت سے دھکیل کر نیچے گرایا ہے، اور سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ٹرانسمیٹر گرا تو ہوسٹس روز قریب کھڑی تھی۔ وہ خود بھی تسلیم کرتی ہے۔ میرے دوست، ایک بات غور سے سن لو۔ ٹرانسمیٹر بھی ہوسٹس روز نے گرایا اور جہاز کے مسافروں کی بے ہوشی کی ذمہ دار بھی وہی تھی۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ ہوسٹس مسافروں کو چائے، کافی وغیرہ پیش کرتی ہے؟ وہ چاہے تو ان میں دوا ملا سکتی ہے۔ باخدا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اس نے مسافروں کو بے ہوش کیوں کیا اور ہمارا ٹرانسمیٹر کیوں توڑا؟ اس سوال کا جواب ہمیں جلد ہی مل جائے گا۔ وہ جو بھی چاہتی ہے جلد ہی کر گزرے گی۔ ہو سکتا ہے اس سازش میں کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہو۔ ویسے وہ نہایت اچھی اداکارہ ہے۔ ہم پہنچے تو خود بھی بے ہوش نظر آتی تھی۔ میں اس پر کڑی نظر رکھوں گا، تم بھی خیال رکھنا۔ مجھے یقین ہے یہ جہاز کسی سازش کا شکار ہوا ہے اور مجرم نہایت چالاک اور مکار ہیں۔ اب آؤ کیبن میں چلیں، ورنہ اصل مجرموں کو شک ہو جائے گا۔ بروز پیر، وقت صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک۔ جب میری آنکھ کھلی تو قطب شمالی کی تاریک صبح کے 9 بجے تھے۔ سب لوگ ابھی تک لیٹے ہوئے تھے، تاہم سردی کی شدت کی وجہ سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ رات ان میں سے کسی کو نیند نہ آئی تھی۔ جیک البتہ بیدار تھا اور برف پگھلا کر کافی بنانے میں مصروف تھا۔ یہ شخص حیرت انگیز قوت برداشت کا مالک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ سارے مسافر اٹھ بیٹھے۔ کم خوابی کی وجہ سے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک چیخ نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ مڑ کر دیکھا تو ہوسٹس روز بت بنی ہواباز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کی طرف لپکا، لیکن ہواباز مر چکا تھا۔ ڈاکٹر، اسے کیا ہوا؟ کئی آوازیں یک بیک ابھری۔
ہونا کیا تھا؟ کھوپڑی کے زخم سے جانبر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ وہ اب تک کیسے جی رہا تھا۔ کہنے کو تو میں نے یہ کہہ دیا، لیکن در حقیقت خوف سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے ہواباز کا بے جان جسم اچھی طرح دیکھا تھا۔ اس کی گردن پر انگلیوں کے نشانات واضح تھے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اسٹریچر سے بندھا پڑا تھا۔ ہم نے جان بوجھ کر اسے کھولا نہ تھا کہ ہوش میں آ کر حرکت کرے گا تو اسے تکلیف ہوگی۔ کسی نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں جب سارے مسافر سو رہے تھے، بڑی بے رحمی سے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ جی ہاں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ ہم نے ہواباز کی لاش کیبن سے 50 گز دور برف میں دفن کر دی۔ پادری نے کچھ دعائیں پڑھی، لیکن سردی سے اس کے دانت بج رہے تھے، اس لیے ہمیں کچھ سنائی نہ دیا۔ لوٹ کر آئے تو ناشتہ تیار تھا، لیکن ہر شخص کی طبیعت پر بوجھ سا تھا، اس لیے کوئی بھی 2-4 لقموں سے زیادہ نہ کھا سکا۔ ہوسٹس روز نے البتہ کچھ نہ کھایا۔ دوپہر کے کھانے تک میں صورتحال پر غور کرتا رہا اور بالآخر مسافروں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں زیادہ دیر تک آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہاں صرف 3 آدمیوں کے لیے 2 ہفتے کی خوراک تھی، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری تعداد 13 ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے یہ خوراک زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ ہمارے جو ساتھی شمال کی طرف گئے ہوئے ہیں 3 ہفتے سے قبل نہ لوٹیں گے۔ ریڈیو ٹرانسمیٹر ٹوٹ چکا ہے اور ہم کہیں پیغام بھیج سکتے ہیں نہ وصول کر سکتے ہیں۔ دوستوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس 3 آدمیوں کے لیے کافی خوراک موجود ہے، اس لیے اگر ہمارا پیغام 2-3 ہفتوں تک نہ ملے تو انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ان حالات میں یہاں رہے تو ایک ایک کر کے بھوک اور سردی سے مر جائیں گے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ ٹریکٹر کو کسی طرح سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کے عقبی حصے پر چوبی کیبن بنائیں اور تھول تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تھول ہمارا ہیڈ کوارٹر یہاں سے 100 میل کی مسافت پر ہے۔ وہاں ہمیں گرم کپڑے بھی مل جائیں گے اور خوراک کا ذخیرہ بھی۔ ان کے ریڈیو ٹرانسمیٹر سے ہم جہاں چاہیں پیغامات بھیج سکتے ہیں۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ مکبا سگارو، اس کے گنجے مینیجر سولی لیوبن اور کاروسنی نے فی الفور ہاتھ بٹانے کی پیشکش کی۔ پادری لا تعلقی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ دستور ساز اسمبلی کا رکن ہاف مین بوڑھا تھا، اسے تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ جیک ان لوگوں کو ساتھ لے کر ٹریکٹر کی طرف گیا۔ ٹریکٹر دیکھ کر کاروسنی بے حد مایوس ہوا اور بولا، غالباً آپ اسے کسی عجائب گھر سے اٹھا لائے ہیں۔ اتنا پرانا ماڈل میری نظر سے نہیں گزرا۔ بہت عمدہ ٹریکٹر ہے، کیچڑ اور سخت برف پر آسانی سے چل سکتا ہے، نرم برف میں البتہ دھنس جاتا ہے۔ 24 کیبن ہمارے پاس موجود ہے، صرف اسے ٹریکٹر کے پیچھے فٹ کرنا پڑے گا، البتہ انجن دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کاروسنی آستینیں چڑھا کر کام میں مصروف ہو گیا۔ جیک نے ٹریکٹر پر سائبان لگا دیا تاکہ برف کے اڑتے ہوئے ذرات کام کرنے والوں کو پریشان نہ کریں۔ اچانک میری لگاربے نے آواز دی۔ میں قریب گیا تو بولی، ڈاکٹر میسن، میں نے محسوس کیا ہے کہ تمہارا سلوک ہوسٹس روز سے بہت سخت ہے۔ وہ بیچاری بڑی تکلیف میں ہے، کمر کا زخم اسے پریشان کر رہا ہے۔ لیکن میں نے اسے 2-3 بار کہا تھا کہ اپنا زخم دکھائے، مانتی ہی نہیں۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ہم کیبن میں پہنچے۔ ہوسٹس کی کمر پر کسی نوکدار چیز سے زخم آیا تھا اور خراش ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ نیچے تک چلی گئی تھی۔ پٹی باندھتے وقت اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ زخم اسے کیسے آیا۔ وہ ہمیں آرام کرسی پر دراز ملی تھی اور وہاں لوہے کی کوئی نوکدار چیز نہ تھی۔ ابھی تک اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مکار لڑکی۔ کچھ سوچ کر میں اٹھا، ٹارچ اٹھائی اور کسی سے کچھ کہے بغیر ہوائی جہاز کی طرف بھاگا۔ موسم قدرے صاف تھا۔ 8 منٹ میں ہوائی جہاز تک پہنچ گیا۔ بخور جائزہ لیتی یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ حادثے کے وقت ہوسٹس وہاں نہ تھی جہاں پڑی ہوئی ہمیں ملی تھی، بلکہ وہ ریڈیو ٹرانسمیٹر کے کمرے میں کھڑی تھی۔ اس کے فراک کا ایک حصہ ابھی تک ٹرانسمیٹر میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم نے اسے دیکھا تو وہ بے ہوش نہ تھی، محض اداکاری کر رہی تھی۔
پہلے ہواباز کا جسم کرسی پر جوں کا توں پڑا تھا۔ خیر ارادی طور پر میں نے اس کی چرمی جیکٹ اوپر اٹھائی۔ ریڑھ کی ہڈی کے درمیان گہرا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ پستول کی گولی ہڈی کو توڑتی ہوئی پسلیوں میں گھس گئی تھی۔ سوراخ کے کنارے بارود سے ابھی تک سیاہ تھے۔ میں دوڑتا ہوا مسافروں کے کیبن میں گیا۔ سب سے پچھلی نشست پر ان بڑے میاں کا کوٹ ذرا سا اٹھا کر دیکھا جنہیں ہوسٹس نے کرنل ہیرسن کہا تھا۔ وہاں بھی اسی قسم کا ایک سوراخ تھا، گویا انہیں بھی گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مگر یہ سب کیوں؟ جہاز اتروانے کے بعد ہواباز اور کرنل ہیرسن کو گولی مار دی گئی اور دوسرے ہواباز کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاز کا ٹرانسمیٹر حادثے کی وجہ سے نہیں ٹوٹا بلکہ کسی وزنی شے سے دانستہ توڑا گیا ہے۔ پھر قاتل نے ہمارا ٹرانسمیٹر گرایا تاکہ کسی کو اطلاع نہ دے سکے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قاتل نہ صرف مسافروں میں موجود ہے بلکہ کسی خاص منصوبے کے تحت کام کر رہا ہے اور ہم سب اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ کیا ہوسٹس روز اکیلی مجرم ہے یا اس کا کوئی ساتھی بھی ہے؟ نیز ہوائی جہاز کو یہاں ویرانے میں اتروانے اور 3 اشخاص کو قتل کرنے سے اس کا مقصد کیا ہے؟ ان سوالوں پر غور کر رہا تھا کہ اچانک کنٹرول کیبن سے کسی چیز کے فرش پر گرنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی شخص وہاں تھا اور یقیناً وہی قاتل ہو سکتا تھا۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ جی ہاں، قاتل نے کوئی چیز فرش پر گھسیٹی تھی۔ پھر دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ میں نشست کے نیچے چھپ گیا تاکہ اگر وہ کمپارٹمنٹ میں آئے تو میری موجودگی سے باخبر نہ ہو سکے۔ ویسے مجھے یقین تھا کہ ہوسٹس روز کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ روز پر میرے شبے کی تازہ وجہ تھی کہ باقی سب ٹریکٹر پر کام کر رہے تھے اور صرف اسے میرے کیبن سے جہاز کی طرف آنے کا علم ہو سکتا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اس دلچسپ رویداد کا دوسرا اور آخری حصے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔